ممبر نور پہ رونق افروز علماء کرام، مبلغین، طلباء اور رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ عقائد کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجبات کا واجب ہے، اور اپنے کو گمراہی سے بچانا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ یہ علم ہمیں مدرسوں سے ملتا ہے، اساتذہ کے ذریعے ملتا ہے، علماء کے خطبات سے بھی بہت حد تک یہ علم حاصل ہو جاتا ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ترین ذریعہ بزم سوال و جواب ہے۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پیش آمدہ سوالوں کے جوابات دیے، محفلیں قائم کیں اور لوگوں کے دل اپنے جوابات سے روشن فرمائے۔ اسی سنت نبوی کی احیاء کے طور پر آج ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے، زندہ رکھنے کی کوشش میں ہم لوگ الحمدللہ سرگرم عمل ہیں۔ دو کاموں سے ہمارے بھائیوں نے بے توجہی برتی، ایک علم اور دوسرے تجارت۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم پستیوں میں چلے گئے، اور تجارت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معاش برباد ہو گئی۔ آپ دونوں کو حاصل کریں، علم بھی حاصل کریں، بچوں کو پڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ رزق حلال کے لیے بڑی سے بڑی تجارت کر سکتے ہو تو وہ کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی تجارت جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تاجر کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تجارت نبیوں نے بھی کی ہے، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ نبیوں کی سنت پر عمل کی نیت سے کوئی کرتا ہے تو اللہ اسی اعزاز بخشے گا۔ صدیقین نے بھی تجارت کی ہے تو ان کے ساتھ ہونے کا اعزاز بخشے گا۔ شہداء نے بھی تجارت کی ہے تو ان کا شرف عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں دونوں طرف توجہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو تجارت کیا کریں، چھوٹی ہی تجارت جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہی چھوٹی چیز جو آج چھوٹی ہے، کل یہی چیز بہت بڑی بن جائے گی۔ دانا جو آپ کھیت میں بوتے ہیں، کسان کھیت میں بوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور زمین میں جانے کے بعد سڑ گل جاتا ہے، مگر اپنی ہستی برباد کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پوری زمین اس کے وجود سے لہلہا اٹھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا دانہ اور پوری زمین کو سبزہ زار بنا دے، یہ کیسے ہوا؟ آپ کو ایک چھوٹے سے دانے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، چھوٹے سے شروع کریں،
اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھا دے گا. بس یہ کہ صداقت اور امانت دونوں کا نمونہ بنیے. وقت کم ہے، اس لیے ان دونوں پیغامات کے ساتھ ہم آپ کے سوالات سنتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے جو مجھے ہدایت ہوگی اس کے مطابق فقہ حنفی کی روشنی میں ہم جوابات بھی عرض کریں گے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم. اجازت ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کی بارگاہ میں پہلا سوال عرض یہ ہے کہ تصویر والا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص تصویر والا کپڑا پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے آ جائے تو ایسی صورت میں اس کی اور دوسرے حضرات کی نماز ہوگی یا نہیں؟ کپڑے پر تصویر بنانا اور بنوانا بلا حاجت ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں. اور کپڑے پر تصویر ہونے سے مراد ہے جاندار کی تصویر. پھول پتی کی تصویر ہو، اولیاء اللہ کے گنبد کی تصویر ہو تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. جاندار کی تصویر ہو، مثلا کسی انسان کی یا کسی جانور کی تصویر ہو، تو یہ تصویر بلا حاجت بنانا ناجائز. اور جس کپڑے پر ایسی تصویر چھوٹی بڑی بنی ہو اس کپڑے کو پہننا بھی ناجائز. اور پہن کر مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں تو یہ بھی ناجائز. اور اب یہ ڈبل ناجائز ہوگا، کیونکہ جب کپڑے پر، پہنے ہوئے کپڑے پر جاندار کی تصویر ہوگی، انسان کی یا جانور کی، تو اس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی، اور وہ بھی مکروہ تحریمی ہوگی. اللہ اکبر. اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی جس کے کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور اس کی بھی جو اس کے آس پاس میں ہے دیکھ رہا ہے، اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے. تو آپ نہ اپنی نماز کو مکروہ کریں، نہ دوسروں کی نماز کو مکروہ کریں، ناجائز کام سے بچیں. ہرگز ہرگز انسانی یا جاندار کی تصویر، بنا ہوا یا بنا ہوا کپڑا ہرگز ہرگز نہ پہنیں. ایسے کپڑے کا پہننا ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے. جس گھر میں ایسے کپڑے ہوتے ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ تو جائیں گے مگر آپ ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے. رحمت تو فرشتگان رحمت کے آنے سے آتی ہے. جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو رحمت کیا آئے گی؟ تو مسلمانوں، اپنے گھروں کو رحمت و نور کا مرکز بناؤ. جاندار کی تصویر، چھپے ہوئے، بنے ہوئے، بنے ہوئے کپڑے پہننے سے اور چھوٹے بچوں کو پہنانے سے بچو. اور مسجد میں ایسے کپڑے پہن کر جانے سے بچو کہ اس سے ایک تو بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، دوسرے نماز بھی مکروہ ہوتی ہے. اللہ آپ کو توفیق دے. آمین. اللہم آمین. حضرت عرض یہ ہے کہ کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جس کے چہرے کے خد و خال سمجھ میں نہیں آتے، مثلا کسی کمپنی کا لوگو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تصویر میں تو سب کچھ ہوتا ہے، بس یہ ایک چھوٹی تصویر ہو تو دور سے دیکھنے میں بہت سی چھوٹی چیزیں نمایاں نہیں ہوتی ہیں، اور انہیں کو زوم کر دیجئے، بڑا کر دیجئے تو پھر سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. تو وہ تصویر ہی ہے اور جاندار ہی کی تصویر ہے. تو ایسے جاندار کی تصویر کپڑے پر ہو تو اسے پہننا
اور گھر میں عزت کے ساتھ رکھنا، پہن کر مسجد میں جانا ناجائز ہے۔ ہاں بہت چھوٹی تصویر کہ پاؤں کے نیچے آس پاس میں ہو اور کھڑے ہوں تو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہے، خاص طور پر اس کا چہرہ، ناک، آنکھ، کان کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ ذلت کی جگہ پر ہے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن جو کپڑا آپ نے پہن رکھا ہے اور آپ کے سینے کے پاس کسی کا فوٹو بنا ہوا ہے تو یہ تو آپ نے اپنے دل سے سٹا رکھا ہے، عزت کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کہنے کو وہ چھوٹا ہے لیکن تصویر تو جاندار کی ہے نا، اس کو زوم کرتے ہیں سب کچھ نظر آتا ہے، لہذا وہ ناجائز ہے، اس سے بچیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض حضرات سر پر دستی رومال باندھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کا کیا حکم؟ نماز میں بارگاہ الہی میں حاضری ہوتی ہے۔ جی، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہوتی ہے۔ اس لیے جو عرف میں ادب کا تقاضا ہے اس تقاضے کو آپ بارگاہ الہی میں بھی پوری کریں۔ اس میں 3 طرح کے لوگ میری نگاہ میں ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو سر کو ننگا رکھتے ہیں، کسی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ ننگے سر کھڑے ہو گئے اور کبھی ہاتھ باندھا کبھی جھاڑ لیا، نماز پڑھ لی صاحب۔ ایک وہ لوگ بھی ہیں، انہوں نے یہ سمجھا نہیں کہ بارگاہ الہی کا ادب کیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنے ساتھ ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، کاہلی میں، سستی میں، لیکن جب بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو ان کا دل لرزتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، ننگے سر رہیں، تو اپنے طور پر دستی رومال سر میں باندھ لیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ٹوپی پہنتے ہیں یا ٹوپی کے ساتھ امامہ بھی پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ ٹوپی اور ٹوپی کے ساتھ امامہ پہنتے ہیں یا انہیں سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کی فضیلت بہت ہے۔ جو ٹوپی پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی بارگاہ الہی کا ادب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی فضیلت ہے۔ اور جو رومال نہیں رکھتے ان سے ہم گزارش کریں گے، رومال رکھتے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ایک ہلکی ٹوپی آپ خرید کر جیب میں رکھے رہیں، جب نماز پڑھنے جائیں تو رومال کو یہ زحمت نہ دیں، ٹوپی پہن لیں تاکہ واقعی آپ بہت باوقار اور باادب لگیں بارگاہ الہی کی، اور پھر آپ نماز پڑھیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ جو خرچ رومال میں آتا ہے، دستی رومال میں، وہ جو تھوڑا سا آپ خرچ بڑھا دیں گے اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے، عطا کیا ہے، تو ہر شخص ہلکی والی ٹوپی خرید کے جیب میں رکھا رہے، اور جب مسجد میں جائے تو وضو بنا کر اس کو پہن لے اور باادب ہو کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے، بہت بہتر ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو بے ادبی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں باندھتے ہیں، ان کے لحاظ سے تو بہتر ہے۔ لیکن یہ دستی رومال ٹوپی کی جگہ پہ نہیں ہے، امامہ کی جگہ پہ نہیں ہے، اس لیے اس کی جگہ پر کم سے کم آپ ٹوپی کا استعمال کریں۔ جو لوگ ٹوپی پہنتے ہی نہیں ہیں وہ اصل میں تہذیب کہیں اور کی لاتے ہیں، وہ یہاں کی تہذیب نہیں ہے، تہذیب کہیں اور کی لاتے ہیں، اور ان میں کچھ جو بہت باشعور ہوتے ہیں دلیل پیش کرتے ہیں کہ کتنے صحابہ ہیں جو ٹوپی نہیں پہنتے تھے، تو ہم لوگ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کی وہ بات پیش کرتے ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ایک چادر رہتی تھی، اسی چادر کو لپیٹ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے پاس دوسری چادر بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو شوق سے عمل کیجئے، مگر اسی طور پر ایک چادر باندھ لیجئے اور بنیان وغیرہ سب اتار دیجئے، کہہ دیے صحابہ نے اس طرح پڑھا، اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ جی بے شک۔
تو سنت پر عمل تو صحیح طور پر اس وقت ہوگا جب آپ اس شان کے ساتھ مسجد میں جائیں نماز پڑھیں. ایسا تو نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کپڑا ہے تو پھر آپ کے پاس ٹوپی ہی نہیں رہ گئی ہے, بس پہننے کے لیے ٹوپی ہی نہیں رہ گئی ہے, سب کچھ ہے. ان صحابہ کی سنت کو کیوں نہیں اپناتے ہو جن صحابہ کے پاس کپڑے تھے تو وہ لنگی پہنتے تھے, چادر بھی اوڑھتے تھے اور ٹوپی بھی پہنتے تھے یا ٹوپی ساتھ امامہ بھی پہنتے تھے, وہ سنت کیوں بھول گئے؟ کئی صحابہ کرام کے بارے میں احادیث میں آیا, بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, کہ ان کا وصال ہو گیا تو کفن کے لیے جب ان کو چادر اڑائی جاتی تھی تو سر سے چادر اڑاتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا, اور پاؤں سے چادر اڑاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اتنی غربت تھی, کپڑے کی قدر کمی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر سے چادر اڑا دو اور پاؤں کا جو حصہ کھلا ہوا ہے اس پر عزخیر نام کی گھاس رکھ دو اور دفن کر دو. تو ان کی سنت پر عمل کرنا ہے تو ذرا اپنے مردوں کے ساتھ بھی اس سنت کو اپنائیے, وہ اچھا رہے گا. بارگاہ الہی کا ادب کرو, ادب کے ساتھ آؤ, ادب سے نماز پڑھو. کوئی نہیں سمجھتا ہے تو ہم اپنے اہل سنت و جماعت سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو مؤدب ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ و رضوان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں, جنہوں نے عشق رسول سکھایا ہے, بارگاہ الہی کا ادب سکھایا ہے, ان کے طریقے کو اپنائیے. اعلیٰ حضرت نے آپ کا نام اونچا کر دیا ہے, وہ آپ کی پہچان ہے. میں آپ کو بتاؤں, بہت سال پہلے, کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے, مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کینیڈیا ہال میں 5 لوگوں کا خطاب تھا. 5 لوگ بلائے گئے تھے. مجھ سے پہلے 4 کا بیان ہو چکا تھا, 5واں میں تھا. میرے پہلے جتنے بھی لوگ آئے, یہ فلاں ہیں, ان کا یہ عہدہ فلاں ہے, انہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے یہ کام کیا, یہ فلاں مدرسے سے آئے ہیں. ایک سطر کا لقب. آخر میں ایک آدمی کا جو اعلان باقی رہ گیا تو اعلان اس طرح سے ہوا, اناؤنسر کہتا ہے کہ اب میں ایک ایسے آدمی کو, ایک ایسے شخص کو پکارتا ہوں, نہ نام نہ لقب نہ کچھ اور, کچھ نہیں, ایک ایسے شخص کو پکارتا ہوں جن کی جماعت کا نعرہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اللہ. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, لیکن کھڑا میں ہوا, سبحان اللہ, کیونکہ اس کا مصداق الحمدللہ میں تھا. الحمدللہ. تو ہم تو عشق رسول میں اپنے سینے کو, اپنے ہاتھ پاؤں سب کو بسائے رہتے ہیں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ سنت رسول کو اپنائیے. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ وہ عورت جو امید سے ہو اور پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے اور اسے سجدہ کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہو تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ ہر عورت کو تو ایسی شکایت نہیں ہوتی ہے, لیکن کسی عورت کو ایسی شکایت ہو سکتی ہے. اگر کسی عورت کو ایسی شکایت ہو گئی کہ اس کا پیٹ بڑا ہو گیا یا اس کے پیٹ میں 2 جڑواں بچے ہیں جس کی وجہ سے دقت آ گئی, جو بھی وجہ ہو, کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتی ہے, سجدہ کرنے سے عاجز ہو گئی ہے, یا سجدہ کرے گی تو بچوں کو ضرر لاحق ہوگا, تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ اشارے سے رکوع اور سجود کرے اور نماز مکمل کرے. جب ایسی حالت میں ہو تو وہ اشارے سے رکوع اور سجود کر سکتی ہے, لیکن نماز اس کو پڑھنا ہے. زید ایک مکان میں رہتا ہے, وہ خود اس مکان کا مالک ہے, پھر اس نے مکان میں رہتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو ہیوی ڈپوزٹ پر وہی مکان دے دیا اور اس پر کرایہ بھی متعین کیا, یعنی مکان مالک کرایہ دار ہو گیا. ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا ناجائز ہے. میں فی الحال اس کے جواز کی کوئی راہ اور کوئی گنجائش نہیں پاتا.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے دوسرے مالدار آدمی سے مثلا 5 لاکھ روپے قرض لیے اور اس کا نام رکھا ہیوی ڈپوزٹ، اور شرط یہ رکھی تم 5 لاکھ روپے مجھ کو دے دو تو میرے پاس جو مکان ہے یہ مکان میں تم سے کرایہ پر لے لوں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی۔ السلام علیکم۔ نہیں تشریف لائیے۔ بیٹھ جائے آپ لوگ، بیٹھ جائیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وسلم۔ ہیوی ڈپوزٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا دکان کے مالک نے، مکان کے مالک نے کسی سے یہ کہا 5 لاکھ روپے مجھے قرض دے دو، اور اس شرط کے ساتھ کہ یہ مکان تمہارے پاس سے رہن ہوگا اور اس مکان کو تم مجھے کو کرائے پر دے دینا اتنے روپے پر۔ تو اس شرط کے ساتھ قرض لینا یہ ناجائز ہے کہ وہ اس شرط کے ساتھ قرض لینے کا مطلب یہ ہوا کہ قرض بھی لے رہا ہے اور اس کو نفع بھی دے رہا ہے۔ وہ قرض دے رہا ہے اور نفع کی شرط کے ساتھ، یہ قرض لے رہا ہے نفع کی شرط کے ساتھ۔ نفع کی شرط کے ساتھ قرض لینا دینا یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو قرض جر نفعا فہو ربا، قرض کی وجہ سے جو نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے، لہٰذا آپ لوگ اس سے بچیں۔ انشاءاللہ ہم وادی نور میں جلد ہی 1، 2، 3 دسمبر کو ہے، اس میں ہم اس کے حل بتائیں گے کہ آپ کون سا طریقہ اپنائیں تو یہ صورت جائز ہو جائے۔ ابھی جو اس کا اصل حکم ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ سوال حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کچھ میاں بیوی چلڈرن ہوم سے بچہ گود لیتے ہیں جس کے والدین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، پھر اس بچہ کے والدین کی جگہ اپنا نام استعمال کرتے ہیں، مثلا ID پروف بنوانا ہو یا اسکول وغیرہ میں داخلہ کرانا ہو، تو از روئے شرع اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ کچھ مشکل ہے۔ حکم یہی ہے کہ کسی بھی بچے کو، لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کو اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے، اور جانتے ہوئے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کرنا اور نسب بدلنا یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی ماں کون ہے اور ان کا باپ کون ہے، وہ نسب نامعلوم ہے، اور اس کی وجہ بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، غلطی سرزد ہوئی ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے عورتیں اس طرح کے کام کر جاتی ہیں، پیدائش ہوئی وہیں چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلی گئی، تو کون جانتا ہے کس کے نطفے سے یہ بچہ ہے اور اس کی ماں کون ہے؟ تو یہ تو ضروری ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق اس بچے کی پرورش کریں، اس کی تعلیم دیں، اس کو تربیت دیں، اور مربی ہیں تو مربی کے خانے میں، گارجین کے خانے میں، سرپرست کے خانے میں اس کا نام بھی رکھیں، لیکن اس بچے کو ہمیشہ کے لیے ایک افسوس ہوگا ہوشیار ہونے کے بعد کہ وہ بے باپ کا ہے، اور لوگ ایسا کر سکتے ہیں، تو اس کو ذلت سے اور افسردگی سے بچانے کے لیے اگر کوئی مجازن باپ کی جگہ پہ اپنا نام اس کے ساتھ جوڑ دے تو یہ جائز ہونا چاہیے۔
جیسے چچا کے لیے باپ کا لفظ بول دیا جاتا ہے، ایسے ہی اس مربی کے لیے بھی اب کا لفظ، باپ کا لفظ اس لیے بولنے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ آگے چل کر کے اس لڑکے کو کسی ذلت کا اور حسرت کا اور افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت ایک سوال یہ عرض ہے کہ اپنی ذات کے لیے مسجد میں سوال کرنا کیسا ہے، اور سوال کرنے والے کو اگر کوئی منع کرے تو کچھ مصلی حضرات ناراض ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کرنا یہ مسجد میں جائز نہیں ہے۔ مسجد کے علاوہ بھی کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت ہے، مطلقاً اجازت نہیں ہے، اور مسجد میں تو مطلقاً ہی ناجائز ہے۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی شریف میں آیا اور کہا کہ من دعا الی الجمل الاحمر، میرے سرخ اونٹ کو کون لے گیا ہے؟ تو وہ مال نہیں مانگ رہا تھا بلکہ اپنے گمشدہ مال کا پتہ لگا رہا تھا، جو لے گیا ہو وہ دے دے۔ تو اس کا حکم تو کچھ ہلکا ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے وہ مال واپس نہ کرے۔ انما بنیت المساجد لما بنیت المساجد، مسجدیں جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں بس اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں، تو بس وہی کام مسجد میں کیا جائے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا کام مسجد میں نہ کیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اپنی کوئی چیز مسجد میں تلاش کرنا جائز نہیں ہے تو اپنے لیے سوال کرنا بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ اس سے بچیں، مسجد میں ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی عالم دین منع کرتے ہیں تو ان کا ساتھ دیجئے، تعاون کیجئے۔ حضرت اسی سے ایک ملتا جلتا سوال یہ بھی ہے کہ کبھی کسی کی گھڑی مسجد میں چھوٹ جاتی ہے تو اس گمشدہ گھڑی کا بھی اعلان مسجد سے میں ہوتا ہے، تو کیا اس گمشدہ چیز کا، گھڑی وغیرہ کا اعلان کرنا جائز ہے؟ مسجد میں اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا حکم تو ہم نے حدیث نبوی سے بتا دیا۔ سرکار نے فرمایا لا وجدتا، تم وہ چیز نہ پاؤ۔ مسجد جس کے کام کے لیے بنائی گئی ہے بس اسی کام کے لیے بنائی گئی، اس کے علاوہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ لیکن وہاں پر مجمع عام ہوتا ہے، کثیر لوگ پورے محلے علاقے کے آ جاتے ہیں، تو ان تک آواز پہنچنی بھی چاہیے تاکہ اپنی گمشدہ چیز، گھڑی یا جو بھی ہو مل جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازوں پر وہ اعلان لگا دیا جائے۔ باہر ایک آدمی کھڑا ہو کر کے اعلان کر دے، دو دروازے ہوں تو دونوں دروازوں پر، دونوں گیٹ پر دو آدمی کھڑے ہو جائیں، اعلان کر دیں۔ اور کوئی تحریر دینا ہو تحریر بھی دے دیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اور آج تو مسجد کی کیا بات رہ گئی، کل تک یہ بات ہم سوچ سکتے تھے کہ وہاں مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ آج تو آنن فانن دنیا میں کوئی بھی بات ہوتی ہے، موبائل پر واٹس ایپ پر ڈال دیجئے اور پوری دنیا میں وہ بات گشت کر جاتی ہے۔ تو آج اس کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ اپنے سامان کے بارے میں مخصوص نشاندہی کر کے موبائل پر ڈال دیجئے، جس کے پاس ہوگا، اگر دیانتدار ہے، دینا چاہتا ہے تو دے دے گا۔ تو آج مسجد کے گیٹ کو بھی استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہے، مگر استعمال کرنا ہی ہے تو مسجد کے باہر گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز کے بعد اعلان کر سکتے ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ عرض ہے، یہ راستہ یا کسی جگہ پر گرا ہوا روپیہ یا سامان ملتا ہے تو کچھ لوگ اسے استعمال کر لیتے ہیں یا مسجد میں دے دیتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ راستے میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی گری پڑی چیز دکھ جائے تو یہ دیکھیں کہ یہ بہت قیمتی ہے، زیادہ دام کی ہے یا معمولی دام کی ہے۔ معمولی دام کی ہے تو چھوڑ دیں، جس کا ہے وہ تلاش کرتے ہوئے آئے گا، پا جائے گا۔ بیش قیمت ہے اور آپ کو یہ ڈر ہے
کہ اگر میرے سوا کسی اور کے ہاتھ لگے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دے اور ہڑپ کر لے، دبا لے جائے، تو صاحب مال کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اپنے اوپر اطمینان ہے، یقین ہے، ظن غالب ہے کہ میں اٹھاؤں گا تو میں اس کا اعلان کروں گا اور ہر ممکن کوشش مالک تک پہنچانے کی کروں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ اجازت ہے کہ آپ اٹھا لیں اور ایک دو لوگوں کو گواہ بھی بنا لیں کہ مجھے اس طرح کی چیز ملی ہوئی ہے، آپ گواہ رہیں، میں اعلان کروں گا اور جب بھی وہ آ جائے گا تو میں اسے وہ سامان واپس کر دوں گا۔ اب وہ اس کا اعلان کریں اور اعلان کر کے دے دیں۔ اس طرح کا ایک کام میں نے مدینہ شریف میں کیا۔ گری پڑی چیز راستے میں دکھ جاتی ہے تو نہیں اٹھاتا ہوں، اس کو ادھر سے ادھر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اٹھا کر یہاں سے وہاں کر دیا تو بھی آپ ذمہ دار ہوگا کہ آپ نے کیا ہے۔ اگر وہ نقصان ہوئی چیز تو آپ کو دینا پڑے گا، اس کو اسی حال میں چھوڑ دیجیے اگر کم دام کی چیز ہے۔ مدینہ شریف میں غسل خانے میں گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کا بیلٹ اس میں پڑا ہوا ہے، مجھ سے پہلے غسل کر کے وہ گیا تھا۔ اس کو میں نے کھولا تو اس میں اس کی ساری رقم تھی، اس کا پاسپورٹ تھا، اس کا ٹکٹ تھا، سب اسی میں تھا۔ میں نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا، کسی بلڈنگ کا ہوگا، اور میں ہی غسل کے بعد میں گیا تو اپنے کمرے سے میں نے کہا کچھ لوگ اوپر چلے جائیں، کچھ لوگ نیچے چلے جائیں، اور بتا دیں کہ جس کا کوئی ایسا سامان غائب ہو تو وہ آ کر ملاقات کر لے۔ کشمیری کا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، پاگل روپ میں دوڑا ہوا آیا، کہا کہ میرا یہ سامان ہے، اتنے سائز کا ہے، اس میں اتنے روپے ہیں، اتنے سامان ہیں، سب چیزیں ہیں، سب ملایا گیا، سب درست تھا، اس کو میں نے دے دیا۔ تو یہ بتانا یہ ہے کہ بہت آپ کو اپنے اوپر اطمینان ہے، اور معمولی دام کی چیز ہے 10 20 100 200 500 کی تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال یہ عرض ہے کہ آرٹیفیشل زیور یعنی مصنوعی زیور جسے عورتیں عام طور پر استعمال کرتی ہیں، جو کہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے ہوتے ہیں، ان کا استعمال جائز ہے؟ اور ان زیورات کے ساتھ نماز کا کیا حکم ہے؟ سونے چاندی کے علاوہ چیزوں کے جو زیورات بنائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو پلاسٹک وغیرہ پر بنا دیتے ہیں، اگر ایسا کوئی زیور ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ عورتیں بچیاں پہن سکتی ہیں۔ اور اگر دھات ہے، مثلا لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، اس طرح کی کسی دھات پر وہ زیور بنایا گیا ہے اور اس پر وہ سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پانی دبیز ہے، گہرا ہے یا بہت باریک ہے، کسی رنگ آ گیا چاندی کا اور کچھ نہیں۔ اگر گہرا ہو، موٹا ہو کہ اس کو چھوڑائیں تو پتلی ہی سی سے اس کی پرت چھوٹے تو اس کو پہننا جائز ہے، اور اگر پرت نہ چھوٹے، رنگ ہی اڑتا چلا جائے تو اس کو پہننا ناجائز ہے۔ پرت چھوٹے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو عورت پہنے گی تو اس کے بدن سے چاندی مس ہوگی، چاندی چھوئے گی، سونا مس ہوگا، سونا چھوئے گا۔ تو بدن سے چاندی یا سونا مس ہو تو اس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی ضرر نہیں ہے، اور وہ سونا چاندی پہننے کے حکم ہوگا، لہٰذا وہ جائز ہے۔ اور اگر صرف پانی ہو، اس میں سے کوئی تہ نہیں نکلتی ہے، کوئی باریک تہ بھی نہیں نکل پاتی ہے، تو اس پانی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ایسے زیور کو پہننا ناجائز ہے، وہ صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ حضرت ایک آخری سوال یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی خاص دکان سے سامان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلقات کا ہے، مناسب قیمت پر سامان دے گا، پھر دکاندار سے 5% یا 10% جو ان کا طے ہوا ہوتا ہے وہ وصول لیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ پھر پڑھیے تو۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی خاص دکان سے سامان دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تعلقات کا ہے، ٹھیک ہے، مناسب قیمت پر سامان دے گا، پھر دکاندار سے جو 5% یا 10% جو ان کا طے ہوا ہوتا ہے وہ وصول لیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اگر بازار بھاؤ وہی ہے اور اسی بھاؤ پر، اسی دام پر وہ بیچ رہا ہے اور اپنے پاس سے کچھ دے دے اس کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن یہ بات سمجھ میں کم آتی ہے۔ اب اس طرح کے سوالات آنے لگے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ مارکیٹ میں اس طرح کا دھندا شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کا دھندا زیادہ شروع ہو جائے گا تو دکاندار سامان کا ریٹ بڑھا دیں گے، وصول کریں گے خریدار سے اور اسی میں سے اپنا حق رکھ لیں گے اور کچھ باقی جو بچے گا وہ کمیشن خور کو دے دیں گے۔ اس میں خریدار کا استحصال ہے، خریدار کو ضرر پہنچانا ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ خریدار کو ضرر پہنچانا اور دھوکہ دے کر کے اس طرح سے کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اور اگر جو مناسب دام ہونا چاہیے اسی دام پر بیچے اور وہ خریدے اور جو دام ملا اس میں سے وہ دیتا ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر دینے کے لیے وہ دام بڑھا دیتا ہے تو یہ خریدار سے کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ زیادتی جائز نہیں ہے۔ سوالات تو حضرت کی بارگاہ میں اور بھی عرض کرنا تھا، لیکن وقت کی اب انشاءاللہ تنگی کو یہ دیکھ کر وادی نور میں آزاد میدان انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی جزاک اللہ خیرن جزا۔ آپ حضرات جو کچھ باتیں ہوئیں ان کو ذہن میں رکھیے، سمجھیے، تھوڑی بات ہو اور اس پر آپ عمل کریں، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی بخشش اور مغفرت کی ضمانت ہے۔ بہت کچھ یاد کریں، کچھ بھی عمل نہ کریں تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔